بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کام، 3 اعمال جن کی وجہ سے موت کے وقت انسان ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عبادات میں لذت کا نہ ملنا، دعا میں دل نہ لگنا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اللہ کی یاد میں کبھی نم نہ ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کی علامت ہے۔ آج وہ 3 کام بتانے لگی ہوں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو خاتمہ بالایمان سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی موت ایمان پر نہیں آتی۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ایمان پر خوشی محسوس نہ کرنا، کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ کچھ لوگ اپنا مسلمان ہونا چھپاتے ہیں، مسلمان ہونے پر افسوس کرتے ہیں، اسلام کے احکام کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ احکام کو بوجھ سمجھنا، اسلام پہ خوشی نہ محسوس کرنا، یہ پہلا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان پر خاتمے سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو نعمت اسلام کے چھن جانے کا خوف دل میں نہ ہونا، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ خوف نہیں ہے، ہم بالکل بے فکر لاپرواہ ہیں، ایمان کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں، تو یہ دوسرا وہ جرم ہے، گناہ ہے جس کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ نعمت اسلام کا مل جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں خوف ہو کہ اے اللہ تو نے ہمیں اگر اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اب ہمیں اس پہ استقامت بھی نصیب فرما، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اسلام کی نعمت سے محروم کر دیے جائیں۔ تیسرے نمبر پر جو کام ہے وہ ہے ظلم کرنا مسلمانوں پر۔ مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے جو، وہ بھی مسلمانوں پہ جو ظلم کرتا ہے وہ بھی خاتمہ بالایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان پر ظلم کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو ہاتھ سے ماریں، ڈنڈے ماریں، تھپڑ مار دیں یا کسی کو قتل کر دیں، یہ بھی ظلم ہے، لیکن ہم وہ ظلم جو ہم میں سے ہر کوئی کر رہا ہے، چھوٹا بھی بڑا ہے، بڑا بھی، وہ کون سا ہے؟ وہ زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث میں غور کریں، پہلے ذکر زبان کا ہے، کیونکہ زبان سے انسان اس شخص کو بھی تکلیف پہنچائے گا جو اس کے پاس ہو، جو اس کے پاس نہ ہو، اور اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے جو اس سے طاقت میں بڑا ہو، لیکن ہاتھ سے تکلیف تو اس کو پہنچائیں گے، اس کا پاس ہونا ضروری ہے، پھر اس کا ہم سے کمزور ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طریقے سے ہم غیبت کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان پر ظلم ہے۔ چغل خوری کرنا، دل آزاری کرنا، طعن و تشنیع کا کسی کو نشانہ بنانا، اپنی زبان کو سنبھال کے نہ رکھنا، اس کے ذریعے ہم مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے بنو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں۔ انسان محبت کرتا ہے، انسان کے دل میں محبت کا مادہ رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو جو بھی صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، ہمیں ان کے اسلام سے، ان کے ایمان سے محبت ہونی چاہیے۔ ظلم کرنے سے بچیں۔ تو آئیں 3 کام جو اکثر لوگ ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ایمان میں صاحب ایمان ہے، اللہ تیرا شکر ہے، خوشی محسوس کریں اور جم کر بتائیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی مسلمان گھروں میں کیا، ہم نے اللہ اکبر کی صدائیں بھی سنی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں بڑے مشکلات سے۔ اللہ کا شکر ہے ہم پیدا ہی مسلمان ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی ہم نے اللہ کے نام کی تکبیر کی صدائیں سنی۔ دوسرے نمبر پر اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صاحب ایمان پیدا کیا، اللہ سے ہمیں استقامت نصیب فرما، خاتمہ بالایمان کی دعائیں ہم مانگیں اللہ سے، ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ امید کرتی ہوں یہ قیمتی ترین چھوٹی باتیں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔